یہ سورۃ العصر یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ نام جو پہلی آیت کریمہ ہے والعصر وہی سورہ مبارکہ کا نام ہے، اور اس کو بڑی جامع سورہ قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر یہی صورت ایک نازل ہوتی باقی کچھ نہ نازل ہوتا تو یہ ایک ہی صورت بندوں کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتی۔ اس ایک سورہ میں وہ سب کچھ موجود ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائے گا، دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ سارا وہ مواد اور مضمون اس سورہ میں موجود ہے، جس کا آغاز قسم سے والعصر، اور قسم ہے عصر کی۔ عصر کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، ایک زمانہ، قسم ہے زمانے کی، تو اس لحاظ سے بڑی قسم ہے۔ زمانہ ایک وسیع شے ہے جس میں صدیاں، سال، مہینے، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈز وغیرہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس زمانے میں اقوام، انبیاء کی بعثت، انبیاء کا قوموں کے ساتھ معاملہ اور قوموں کا انبیاء کے ساتھ سلوک، کسی کا ایمان لانا کسی کا نہ لانا، اور پھر مختلف واقعات لوگوں کی بربادی کے اور لوگوں کی کامیابی کے۔ جب سے زمانہ بنا قیامت تک کے لیے پورا زمانہ اللہ اس پورے زمانے کی قسم کرے، اور عصر اور قسم ہے زمانے کی۔ یہ عصر کا معنی صلاۃ العصر، عصر کی نماز، صلاۃ وسطیٰ، بڑی قیمتی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی، یہ عطف الخاطر العام، صلاۃ وسطیٰ صلوات میں داخل ہے، مگر الگ سے صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر اس کی اہمیت کے پیش نظر، عصر کی نماز۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس بندے کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے، عصر کی نماز لیٹ ہو جائے تو گویا اس کا اہل و مال سب کا سب تباہ کر دیا۔ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے لیٹ ہوگی تو آپ کو تو کوئی محسوس نہیں ہوگا، پڑھ لی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ مجھے اس لیٹ کا کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، تو صرف یہ سوچ لے کہ اگر اس کا پورا اہل، پورا خاندان، بیوی، بچے، جو بھی گھر کے افراد، ان سب کو جمع کیا جائے اور اس کا مال، مویشی اور روپیہ پیسہ جو بھی ہے سب جمع کیا جائے اور سب کو آگ لگا کے خاکستر کر دیا، تو کیا گزرے گی اس پر؟ فرمایا کہ یہ عصر کی نماز کہ لیٹ ہونے کا خمیازہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک مثال سے ایک چیز واضح کی گئی نا، لیکن معنوی اور حقیقی طور پر وہ کیا نقصان ہو گیا، کیا خمیازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت، نبی علیہ السلام نے کبھی بدعا نہیں دی، بڑے شاذ و نادر موقع آئے آپ نے کسی کو بدعا دی، اور حفر خندق کے موقع پر عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا شاغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا وبطونہم، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، اللہ ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو جہنم سے بھر دے، جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو بھر دے، ان کے گھروں کو بھر دے جہنم کی آگ سے۔ اتنی آپ نے بدعا دی۔ یہ حدیث بھی عصر کی نماز کی اہمیت کی دلیل۔ تیسرا معنی وقت عصر، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ اس وقت ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جن ملائکہ کی ڈیوٹی دن کی ہوتی ہے اس ٹائم جا رہے ہوتے ہیں، اور جن کی رات کی شروع ہوتی ہے وہ اس ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ وقت مشہد ملائکہ، ملائکہ ڈیوٹی کر کے اوپر جا رہے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کئی فترتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر تو جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، لہٰذا جب گئے تھے فجر کے وقت تب بھی وہ نماز پڑھ رہے، اور جب آئے عصر کے وقت تب بھی وہ نماز پڑھ رہے۔ تو اس وقت کی ایک اپنی اہمیت ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے، چنانچہ اس لیے والعصر قسم ہے عصر کی، وقت عصر، نماز عصر یا زمانہ،
یعنی یہ اگر زمانہ اس کا معنی کریں تو یہ بڑی وسیع قسم ہے. قرآن میں کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، کہیں دھوپ کی قسم، کہیں رات کی قسم، کہیں دن کے اجالے کی قسم، اور یہ ساری چیزیں عصر کے اندر موجود ہیں، عصر کے ضمن میں یہ سب. تو اس سے اس قسم کی وسعت کا آپ اندازہ کیجیے. جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے انسان خسارے ہیں. ان حرف تاکید، الانسان، الف لام جن سے انسان، مرد ہو عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جن سے انسان، جو استغراقی بھی ہو سکتا ہے الف لام، سارے انسان کیا ہے؟ لفی خسر، خسارے کے اندر ہے. یہ تعبیر اور مبالغہ پیدا کر دے. ایک ان حرف تاکید الانسان کا عموم، اور لفی خسر یہ لام حرف تاکید، اور فی خسر کی تعبیر جو ہے. آپ کہیں نا زید فی البیت، زید گھر میں، مانا گھر نے زید کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اوپر چھت ہے، نیچے زمین ہے، چاروں طرف دیواریں. اس طرح لفی خسر، خسارے میں، مانا خسارے نے حضرت انسان کو چاروں طرف سے گھیرا، ہر طرف سے گھیرا، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے، ہر طرف خسارہ ہی خسارہ. تو لفی فی خسر کی تعبیر بھی مبالغہ اور شدت ظاہر کر رہی. بے شک سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں. ہر انسان، وہ کسی نوع کا انسان، نیک ہو، ولی ہو، نبی ہو، ابتدا خسارہ ہے. کیوں؟ ابتدا جہل پر ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہر بندے کا آغاز ہے، ہر بندے کا یہ آغاز ہے، یہ خسارہ ہے. تو یہ اصل ہے. ہر انسان میں اصل کیا ہے؟ وہ خسارے پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، وہ خسارے پر. جیسے کہ حدیث قدسی میں نبی اعظم کا ارشاد، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب گمراہ ہو. حدیث قدسی اللہ فرما، میرے بندو تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تمہارا گمراہی اصل ہے، اور ہدایت حاصل ہوتی ہے، عمل سے خریدی جاتی ہے، محنت سے وصول کی جاتی ہے. اصل گمراہ ہوتا، اصل خسارہ. یہاں تھوڑا سا تناقض سامنے آ رہا ہے دو نصوص میں. وہ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے کہ کل بنی آدم یولد الفطرہ، ہر آدم کا بیٹا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور. یہاں کیا ہے؟ ہر انسان کا اصل گمراہی اور خسارہ ہے. وہاں کیا ہے؟ ہر انسان کا اصل فطرت اسلام. ہر انسان، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام. اور یہاں کیا ہے؟ ہر انسان کا اصل خسارہ، گمراہی. کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، مگر جس کو میں ہدایت دوں. بظاہر یہ نصوص میں تناقض سامنے آ رہا ہے، مگر حقیقت میں تناقض نہیں، حقیقت میں تناقض نہیں. اور دونوں باتیں اپنے محل پر درست ہیں، اپنے محل پر دونوں باتیں قائم ہیں. پہلی بات یہ کہ بندے کا خسارے پر پیدا ہونا. ہر انسان جاہل ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، اس کو دین کا، حق کا علم نہیں ہوتا، وہ علم بعد میں حاصل کرتا ہے. لیکن فطرت اسلام پر پیدا ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جب دنیا میں بھیجتا ہے، یہ صلاحیت دے کر بھیجتا ہے کہ اگر تم اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ ہوگے، تمہاری اندر صلاحیت موجود ہے، اسلام کو قبول کر جاؤ گے. تم فطرت اسلام پر پیدا ہو. تو ہر چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بالفعل اور ایک بالقوہ. یہاں بالقوہ مراد، ہر انسان میں بالقوہ اسلام کمانے کی صلاحیت. ایک انسان اگر اسلام کی طرف آنا چاہے، اسلام قبول کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت اسے پیدائشی عطا فرمائی. اور جو نہیں آتا وہ گمراہ، اپنی گمراہی پر قائم ہے. لیکن جو آنا چاہتا ہے، قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت
بالقوہ موجود. تو ان نصوص میں کوئی تناقض نہیں ہے. ہر بندے کا اصل خسارہ ہے، لیکن ایک بندہ اگر خسارے سے نکلنا چاہے، یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے، اور پیدائشی دی ہے. جب چاہے اس خسارے سے نکلنا اور حق کو قبول کرنا تو قبول کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اور کسی بندے کو صلاحیت سے محروم نہیں کیا. اب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اما شاکر و اما کفور. یا تو اس صلاحیت کو وہ اپنے عمل میں لا کر حق قبول کر لیتے، یا صلاحیت کو عمل میں نہیں لاتا اور گمراہ ہو جاتا. مگر صلاحیت موجود ہے سب کے اندر. اس حدیث کا معنی ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، معنی اسلام قبول کرنے کی ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے. جو بندہ اس کو استعمال کرے گا یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور جو بندہ اس کو استعمال نہیں کرے گا یقیناً وہ گمراہ رہے گا. لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے، خسارہ اور ضلالت. اب تم پیدا ہو کر دنیا میں آ گئے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اس کو بروئے کار لانا ہے اور اسلام کو، حق کو قبول کرنا ہے. تو ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ خسارہ بڑا تاریک ہے، بڑا بھیانک ہے، جو بندوں کی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن 4 اصول ہیں، آگے 4 اصولوں کا ذکر ہے، وہ جو بندہ اپنا لے، اور ان کو اپنانے کی صلاحیت ہر بندے میں موجود ہے. جس نے اس کو استعمال کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے استعمال نہ کیا وہ ناکام. اس کا خسارہ برقرار ہے، اس کی گمراہی برقرار ہے. وہ اصول 4 کیا ہیں؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لے ہیں، یعنی ایمان اس خسارے سے نکالنے کا واحد راستہ ایمان. من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو ارادہ آخرت کر لے، ارادہ آخرت، اور کوشش بھی آخرت کی کرے. ارادے اور کوشش میں تضاد نہ ہو. ارادہ آخرت تو ہے مگر آخرت والی کوشش نہیں ہے تو وہ ارادہ مردود ہے. نیت پکی ہونی چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے. آخرت والا تو عمل بھی آخرت والا ہو. ارادہ کچھ ہو عمل کچھ ہو، ارادہ پورا نہیں ہوتا. آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور ٹکٹ آپ نے جناب پشاور کا لے لی، تو ارادہ اس سے پورا تھوڑی ہوگا. جو کوشش ہے وہ پوری کرنی پڑے گی تب ارادہ کامیاب ہوگا. تو من اراد الآخرہ، ارادہ آخرت، وسعى لها سعيها، اسی آخرت کی کوشش، اور اساس کے وہ مومن، مومن ہو، ایمان، یہ بنیاد ہے. فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش قابل قدر ہو، ان کی کوشش کی ہم قدر کریں گے، یہ کامیاب لوگ. تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے ہیں. ایمان کا جامع معنی کیا ہے؟ تصدیق کر لے، سچا جان لے اللہ تعالیٰ کی وحی کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ رسول نے جو کچھ فرما دیا نبی کی رسالت کو. تصدیق، تصدیق اور تصدیق. یسلموا تسلیما، تسلیم ہی تسلیم اور تصدیق کی تصدیق، یہ ایمان ہے، حقیقت ایمان. ویسے اگر ایمان کی تفصیلی تعریف آپ جاننا چاہیں تو ایمان 3 چیزوں کا نام. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا. زبان سے اقرار کرنا، ایسا اقرار کہ اللہ اور اس کا رسول جو کچھ فرما دیں اس کا بھی اقرار ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا بھی اقرار ہے. دوسرا تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، خالی زبان پر اقرار نہ ہو بلکہ دل سے تصدیق بھی ہو. اور عمل بالارکان، جسم کے باقی جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے،
ان کے ذریعے عمل کرنا. عمل ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور جسم کے سارے اعضاء کو عمل پر لگا دینا. یعنی حقیقت ایمان کیا ہوئی؟ وہ ایمان قابل قبول ہے جو بندے کی زبان پر ہو، وہ ایمان قابل قبول ہے جو بندے کے دل میں ہو، وہ ایمان قابل قبول ہے جو بندے کے ہاتھوں میں ہو، پاؤں میں ہو، آنکھوں میں ہو، کانوں میں ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان قابل قبول. کہ ایمان کی جامع اور تفصیلی تعریف الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، تصدیق کر لی، اور زبان اور دل سے اقرار اور تصدیق کی، اور جسم کے اعضاء سے عمل کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کی. حالانکہ نیک عمل ایمان میں شامل ہے. اس کو بولتے ہیں عطف الخاص علی العام، خاص کا عام پر عطف. عمل کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. یہ عمل بڑی اہم شے ہے. تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک. نیک عمل کی ایک ہی تعریف ہے: عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت. تو عمل صالح. قرآن میں جہاں بھی عمل کی دعوت ہے تو خالی عمل کی نہیں بلکہ عمل صالح کی دعوت. اور عمل صالح کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع. کہ آپ کا عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے. اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے. خواہ وہ کتنا قیمتی ہو، خواہ اس عمل کو اپنانے والی پوری دنیا کیوں نہ، اگر سنت کے خلاف ہے وہ صالح نہیں ہو سکتا. برا عمل، بدعت، شر الامور، وہ سب سے بدترین عمل، سب سے بدترین. اور سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عامل الصالحات، اور عمل کیے نیک. وتواصوا، یہاں بھی وہ باب تفاعل، تشارک، مشارکت، ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی. زید عمر کو کرے، عمر زید کو کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کرے، باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، شوہر بیوی کو کرے، بیوی شوہر کو کرے. بتواصوا، یہ تشارک ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرنا بالحق، حق کی. بتواصوا، اور وصیت کریں ایک دوسرے کو بالحق، حق کی. وہی ایمان، عمل صالح، اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، پیروی. یہ وصیت کرتے رہیں. جو کسی میں کمی دیکھے وصیت کرے. خیر خواہی، الدین النصیحہ، دین اسی خیر خواہی کا نام ہے. اپنے بھائی کو سمجھا دینا، دین پیش کر دینا، یہ تواصی بالحق ہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی تلقین، صبر کی تلقین. کیوں؟ اس لیے کہ جو راستہ ہے ایمان کا، عمل کا، یہ کٹھن ہو سکتا، تکلیفوں سے عبارت ہو سکتا. دنیا بائیکاٹ کر سکتی، کفار حملہ کر سکتے، بہت سی تکلیفیں آ سکتی، الجھنیں آ سکتی، جن پر صبر کرنا ضروری. تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تلقین کریں، وصیت کریں صبر اختیار کرنے کی، اور صبر کرتے رہنے. صبر عند اللہ ایک عظیمت ہے جو انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا. اور یقیناً جو صبر کا راستہ چن لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب بنے گا. صبر کے بڑے وسیع مفاہیم ہو سکتے ہیں. صبر علی الطاعۃ، صبر عن المعاصی، صبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. 3 قسمیں علماء نے کی، ابن قیم وغیرہ نے. یہ 3 قسمیں صبر کی. ایک ہے اطاعت کر کے صبر کرنا، نماز پڑھنا صبر ہے، جہاد کرنا صبر ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے صبر ہے، روزے رکھنا صبر ہے. یہ سارے اعمال اطاعت کے انجام دینا صبر ہی صبر. ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچ کر صبر کرنا. ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، سامنے کا آرڈر پڑا ہوگا، جناب اس میں کروڑوں روپے کا نفع ہے، مگر کام سودی ہے، روی سود کا معاملہ.
اب آپ کے صبر کا امتحان، اتنی بڑی مال کو ٹھوکر دے دینا، ٹھکرا دینا، صبر یعنی معصیت کو چھوڑ کر صبر کرنا، گناہ کو چھوڑ کر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتلا کے لیے گناہ میں لذت رکھی ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، ان میں لذت رکھی، مگر سب کچھ کے باوجود بندہ چھوڑ کر صبر اختیار کر لے۔ اور ایک ہے صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر۔ کسی بندے کا بیمار ہونا، بیٹے کا فوت ہو جانا، کسی عزیز کا بچھڑ جانا، کاروبار میں نقصان کا ہو جانا، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے، ان پر بھی صبر کرنا، راضی پر رضا رہنا، جو اللہ کے فیصلے مجھے وہ قبول ہیں، میں ان پر راضی ہوں، میں ان پر خوش ہوں، اور یہ صبر، یہ حقیقت ہے صبر۔ تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ تین صورتیں صبر کی، صبر علی الطاعۃ، صبر علی المعاصی، اور صبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر۔ تقدیر کا فیصلہ، فلاں بندہ بیمار ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، عزیز بچھڑ گیا، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے، اور بندہ یہ سمجھ کر صبر کر لے کہ میرے رب کے فیصلے ہیں، صبر کر لے، یہ صبر بڑا لذیذ ہے، بہت ہی عمدہ، اور یہ مقام اولو العزم انبیاء کا مقام، اور جو اس راہ پر چلے گا وہ انبیاء کے راستے کا پیروکار ہے اور ان کے منہج کا پیروکار۔ یہ صورت بڑی عظیم ہے، اس میں انسانیت کے خسارے کا ذکر، ہر بندے کا، ہر انسان اس کا موضوع ہے، ہر انسان خسارے میں، ہر انسان کا اصل خسارہ ہے۔ اب اس سے بچاؤ کا طریقہ، وہ اصول اربع، ایمان، مضبوط ایمان، عمل صالح، اور حق کی وصیت کرنا، دوسروں کو پیغام پہنچانا، اور اس راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں پڑتی ہیں، ان پر صبر کرنا اور عزیمت اختیار کرنا، اور یہی سارا دین اسی چیز کا نام۔ چنانچہ یہ چھوٹی سی صورت پورے دین کا احاطہ کر رہی ہے، کلام اللہ بڑا جامع، بڑا مانع، اور پورے دین کا احاطہ کر رہی ہے صورت۔ اگر آپ غور کریں سارا دین اس کے اندر موجود، عقیدہ، عمل، اخلاقیات، ہر چیز میں موجود، حتیٰ کہ بندے کی جو ایک انجام کار ہے وہ تمام اس میں موجود۔ اس لیے صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تو جدا ہونے سے قبل سورہ عصر سنایا کرتے، ایک خیر خواہی کے طور پر، ایک نصیحت کے طور پر، جب بھی ملتے جدا ہونے لگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ اصول اربع ہیں جو بندوں کو ہر خسارے سے نکال سکتے ہیں، ہر گھاٹے سے، خواب دنیا کا ہو، قبر کا ہو، آخرت کا ہو، بچا سکتے ہیں۔ بڑی جامع صورت ہے، ہمیشہ یہ مد نظر رہنی چاہیے، اور ہمیشہ ان اصولوں کو اختیار کیے رکھیں تاکہ حق اور ہدایت پر بندہ قائم و دائم رہے۔ تو باللہ تعالی التوفیق۔